نحمد صلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا۔ جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بلا دیتے ہیں اس کو کسی کے ذہن سے، بخیر منہا بس لاتے ہیں ہم اس سے بہتر، او مثلیہا یا اسی کے مثل یعنی اسی کے برابر۔ الم تعلم ان اللہ کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ کیا نہیں تم جانتے بے شک اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات بادشاہت ہے اس کے لیے زمین اور آسمان کی، وما لکم من دون اللہ اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ من ولی ولا نصیر کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت میں تبدیل کعبہ کا واقعہ ہے، قبلہ کا واقعہ ہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ پہلے تو ہمارا قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا، اس کے بعد ہمیں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ آپ کعبہ شریف کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ تو اس وقت کافروں نے، یہودیوں نے، جو یہودی تھے انہوں نے اعتراض کیا اور طعنہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ما ننسخ یعنی جو کچھ ہم آیت یعنی اگر کوئی ہم کیا کریں گے منسوخ کرتے ہیں تو ہم اسی جیسی کوئی یا اس آیت کو کسی کے ذہن سے بلا دیتے ہیں، ہم اسی جیسی آیت نازل کرتے ہیں یا اس سے بہتر کرتے ہیں۔ یعنی ہر اللہ تعالیٰ کا جو بھی کوئی کام ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ علم تعلم کیا ان کو آگے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ نازل بھی کر سکتا ہے، آیت کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔ پھر آگے کہا کیا کہ تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے زمین اور آسمان میں بادشاہت ہے، اسی کا قانون چلتا ہے۔ اور آگے کہا کہ نہیں تمہارے لیے کوئی مددگار یعنی اللہ تعالیٰ کے بغیر تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہوگا۔ ام تریدون کیا تم مسلمانوں میں سے چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم کیا تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل جیسے کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر بالایمان اور جو بدلے گا کفر کو ایمان کے ساتھ، وقد ضل سواء السبیل پس تحقیق کہ وہ یعنی سیدھے راستے سے گمراہ ہے۔ بعض یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں یہ سوال کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات یعنی ایک دم نازل ہو گئی، اسی طرح آپ کے اوپر قرآن بھی یعنی نازل ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگے یہ آیت اتاری کہ تم مسلمانوں میں سے یہودی تھے نا، وہ بھی مسلمان تھے، کیا تم مسلمانوں میں سے یہی چاہتے ہو کہ تم اپنے وقت رسول یعنی جو اس وقت تمہارا رسول ہے تم اس سے سوال کرو، جیسے کہ تمہارے باپ دادا نے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کئی سوال کیے، جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے سوال کرتے تھے، بیجا سوال کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو انہوں نے یہ آیت اللہ نے نازل کی کہ کیا اسی طرح تم بھی اپنے رسول سے سوال کرتے ہو۔ اور آگے کہا کہ جو کوئی بدلے گا یعنی جو کوئی کفر کرے یعنی ایمان کے ساتھ تو وہ کیا ہے، وہ کھلا گمراہ یعنی وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب دل کیا چاہتے ہیں اہل کتاب میں سے، لو یردونکم یہ کہ تم لوٹ آؤ، من بعدی اپنے ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، کفر کی طرف، کفارن کفر کی طرف، حسدا من عند اللہ حسد ہے، حسدا من عند انفسہم حسد ہے ان کے دلوں میں، من بعد ما تبین لہم الحق اس کے بعد یعنی وہ حسد کرنے لگے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تو وہ حسد کرنے لگے، جو مسلمان ہو گئے لوگ تو وہ یہ چاہنے لگے کہ اب کیا کریں کہ یہ پھر سے کافر بن جائیں، انکار کریں قرآن کا۔ تو وہ اس وجہ سے حسد کرتے تھے، یعنی جب قرآن نازل ہوا یعنی جو ظاہر ہوا، جب ظاہر ہو گیا ان پر حق کا مطلب یعنی
قرآن کریم جب نازل ہو گیا، فَعْفُوا وَاصْفَحُوا، تم درگزر کرو، وَاصْفَحُوا اور معاف کرو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِمْ، یہاں تک کہ آئے اللہ تعالیٰ کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اپنا حکم بھیجے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، جو کچھ بھیجو گے تم آگے، إِلَّا أَنفُسَکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، مگر اپنے نفسوں کے لیے تم پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس بہتر۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، مگر جو یہودی ہے اور نصارہ ہے۔ تِلْکَ أَمَانِیُّہُم، پس وہ امیدیں رکھتے ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ، کہہ دیجئے ہاتوا برہانکم، لاؤ تم کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیں کہ تم ایسی کوئی دلیل لاؤ جس کی وجہ سے تم کہتے ہو کہ یہودی اور نصارہ جو ہیں یہ کیا ہیں، یہی جنت میں جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ خود کو یعنی ایک مسلمان سمجھتے تھے، اول درجے کا مسلمان سمجھتے تھے وہ خود کو۔ بلا من اسلم وجہ للہ، کیوں نہیں جو اسلام لایا اللہ اور اپنے چہرے کو متوجہ کیا اللہ کی طرف، ہوا محسن، اور وہ نیک کام کیے اس نے، فلہ اجرہ، پس اس کے لیے اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہیں ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ وقالت الیہود، اور کہتے ہیں یہودی، لیست النصارى، نہیں نصارہ کسی راہ پر، لیست النصارى علی شیء، نہیں نصارہ کسی راہ پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور کہتے ہیں نصارہ نہیں ہے یہودی کسی راہ پر۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب کو۔ كَذَلِكَ، اسی طرح کہا، قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جاہل تھے، جو نہیں جانتے تھے، ان کی بات کی طرح، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ حکم کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس بات کا حکم کرے گا جس میں وہ، یعنی اس بات کا فیصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔